رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں اللہ نے پورا ایک نظام دیا ہے اور زندگی گزارنے کا ایک راستہ بتایا ہے، اور کوئی باریک سے باریک چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود نہ ہوں اور قرآن مجید میں اس کی رہنمائی نہ ہو. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنی حقیقت فراموش کر دی، اور اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہم کو دی تھی کہ ہم دوسروں کی رہنمائی کرتے، لیکن ہم خود بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلنے کا عزم بھی کریں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں، اور جو حضرات جانتے ہیں ان سے معلوم کریں. یہ اصل ہماری بنیادی ذمہ داری. نہ معلوم ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بھٹکتا ہے، اور جب مسائل سامنے آتے ہیں تو نہیں جانتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس وقت کی جو صورتحال ہے، عجیب صورتحال ہے ساری دنیا کی، ہمارے اس ملک کی، اور یہ کوئی نئی نہیں ہے. وائرس تو آج آیا ہے، نہ جانے کتنے وائرس پہلے سے پھیلے ہوئے ہیں، اور ایسے ایسے وائرس ہیں کہ نہ جانے کتنوں کا ایمان چلا گیا، کتنوں کی حیا چلی گئی، بلکہ کتنوں کی انسانیت چلی گئی. لوگ بھول گئے کہ ہم انسان ہیں یا جانور ہیں. یہ پوری دنیا کا حال ہے، اور آپ اگر جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے ظالم ہیں اور کیسے کیسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں، کتنے بے حیا لوگ ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ مسلمانوں سے ایسی باتیں سرزد ہوتی ہیں کہ شاید کافروں سے بھی سرزد نہ ہو. جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے باغی ہیں، وہ بھی شاید اس حد تک نہ جائیں جو بعض مرتبہ مسلمانوں میں ایسی باتیں سامنے آتی ہیں. اور یہ دور ہے سوشل میڈیا کا، دنیا کی باتیں آتی ہیں، ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جائے، اور حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایمان والا یا نسبت ذرا سی بھی ہے، ایک مسلمان کا نام ہے اس کا، کوئی ایسا شخص کیا ایسی حرکت کر سکتا ہے یا اس حد تک گر سکتا ہے. یہ ساری صورتحال ہے اس وقت دنیا میں. اور جو دوسرے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں، ان کو تو اللہ کا کیا ڈر. ایسی ایسی باتیں ان کی زبانوں سے نکلتی ہیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج ہے، اللہ کی اس قدرت کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو کرنا ہے وہ کر لے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ اس حد تک خطرناک باتیں ہیں کہ اس کے بعد اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ کا عتاب آئے، اور کیسا غضب نازل ہو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور پہلے تاریخیں گزر چکی ہیں، قوموں کی تاریخ گزر چکی ہے. آپ دیکھیے پوری قومیں تباہ کر دی گئیں، لیکن اللہ نے اس امت کے بارے میں یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس پوری امت کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. عمومی طور پر کچھ لوگ کہیں عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، کبھی کچھ لوگ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، ان کو سزائیں دی جائیں گی. ان کو اس لیے سزائیں دی جائیں گی تاکہ ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، تاکہ ان کو یہ خیال پیدا ہو کوئی ہے طاقت والا اور ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ ہم ان لوگوں کو دنیا کی مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے عذاب بھیجتے ہیں، اور اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کے اندر شوق پیدا ہو آخرت کا، اور آخرت کے عذاب کا ڈر پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے ہمیں مصیبتوں میں ڈالتا ہے
عذاب میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں کا اس کو خیال پیدا ہو کہ ہم اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی حقیقت میں دیکھیے تو ایک طرح کی بغاوت ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ پوری دنیا میں اس وقت کے جو حالات ہیں، آج نہیں، نہ جانے کب سے یہ حالات ہیں کہ اس وقت گویا کہ ہمیں یہ ایک طرح کا ہمارے سامنے چیلنج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جو حلیم ہے، کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، اور بار بار وہ معاف فرماتا ہے۔ اگر وہ پکڑ کرنے پر آ جائے دنیا کب کی تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتا۔ تو یہ آج کے جو حالات ہیں یہ ہماری شامت اعمال ہے، ہماری بدعمالیاں ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے ہم ہر طرح کی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، لیکن جو بنیاد ہے جہاں سے یہ پانی مر رہا ہے ہم اس کی طرف توجہ کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کا عالم یہ ہے کہ سب کچھ گزرنے کے باوجود یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم استغفار کی کثرت کریں۔ ہمارے گناہ ہیں، گناہوں کی جب اللہ سے معافی مانگی جائے گی، توبہ کی جائے گی، استغفار کی کثرت ہوگی، اللہ اس سے عذاب ٹالتا ہے، اس سے بلائیں ٹالتا ہے۔ استغفار کی کثرت ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، وضو کا اہتمام ہو۔ وضو کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ہاتھ میں کوئی گندگی لگ گئی، آپ ہاتھ دھوئیں گے وہ گندگی صاف ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہاتھ کے گناہ ہیں، آدمی جب استحضار کے ساتھ وضو کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے جسم کو صاف کر دیتے ہیں۔ جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں، جو اعضاء نہیں دھوئے جاتے جسم کے وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آدمی وضو کرے۔ ہمارے وضو کا عالم یہ ہے کہ ہم نے ٹوٹی کھول دی، باتیں بھی کر رہے ہیں، خیال بھی نہیں کہ ہمارے جو اعضاء ہیں وہ سب صاف ہو رہے ہیں، ہمارے گناہ دھل رہے ہیں۔ تو یہ آج ہمارے وضو کا حال ہے، ہماری نمازوں کا حال ہے۔ اللہ کا دھیان نہیں، اللہ کا خیال نہیں، ہر طرح کی خرابیاں ہمارے اندر، ہر طرح کی بے حیائیاں ہمارے اندر، ہر طرح کی دنیا داری ہمارے اندر، مادیت انتہا درجے میں ہمارے اندر داخل ہے۔ ہمیں دنیا ملنی چاہیے، حرام آئے حلال آئے، حق مار کر آئے، کسی طریقے پر آئے۔ یہ جو طرز ہے ہماری زندگی کا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا طرز ہے۔ ہمیں اس پر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ حقوق جو ہیں جس کے وہ حقوق ادا کیے جائیں۔ حق تلفی اگر کی جائے گی اللہ کی طرف سے عذاب کی شکلیں آئیں گی۔ حق جس کا بھی ہو وہ ادا کیا جائے۔ وراثت کی شرعی تقسیم ہونی چاہیے۔ اگر حق مارا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالوں میں بے برکتی پیدا فرمائیں گے، اور جب آدمی حق ادا کرے گا تو ہمارے مالوں میں برکت پیدا ہوگی۔ اسی طرح جو اور ہمارے گناہ ہیں، سب سے بڑھ کر اس وقت کا جو گناہ ہے وہ بے حیائی کا ہے۔ موبائل نے تباہ کر دیا، ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر دیا، وہ نہ جانے کدھر کدھر جا رہے ہیں۔ ان کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، وضو کرتے وقت اس کا استحضار کرنا چاہیے کہ ہمارے اعضاء صاف ہو رہے ہیں۔ ہم جب اپنا منہ دھوتے ہیں آنکھوں سے پانی جاتا ہے، حدیث میں ہے بھی خلال کیا جائے، ایسا آدمی منہ دھوئے کہ آنکھوں میں باقاعدہ جو آنکھوں کے کنارے ہیں جن کو منہ کہتے ہیں ان کا خلال کیا جائے، تو اس وقت آنکھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ اب جب گناہ صاف ہوں گے اور اس کا استحضار بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ جو مصیبتیں ہیں مصیبتیں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے دور ہوں گی، اور جب آدمی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ یہ کرنے کے کام ہے۔ آج ہم جو کر رہے ہیں احتیاطی تدابیر کے طور پر ٹھیک ہے، کسی حد تک ہم احتیاط کریں، لیکن اس میں غلو کی حد تک ہم داخل ہو جاتے ہیں، اور جو کرنے کے کام ہے وہ کرنا نہیں چاہتے۔ کوئی کہتا ہے مسافہ نہ کرو، کوئی کہتا ہے فلاں کام نہ کرو، باللہ وہ باتیں ہیں۔ یہ یاد رکھیے، یہ جتنی اس طرح کے مصائب ہوتے ہیں یا وبائیں آتی ہیں، اس کے بعد وبائیں متعدی ہوتی ہیں۔ جیسے ایک زمانے میں طاعون ہوتا تھا، طاعون پھیلتا تھا اور نہ جانے سینکڑوں لوگ موت کی گھاٹ اترتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے بعض واقعات پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا کہ جہاں وہ مرض پھیلا ہوا ہو وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں، اور جو باہر ہیں وہ اس علاقے میں داخل نہ ہوں، اس لیے کہ اگر وہ مرض لگ جائے گا کسی داخل ہونے والے کو تو وہ کہے گا کہ میں باہر تھا تو مرض نہیں لگا، اور میں وہاں چلا گیا تو مجھے مرض لگ گیا۔ اور وہاں کا کوئی آدمی باہر جائے گا اور کسی علاقے میں پہنچ جائے گا اور کسی کو مرض لگے گا تو دنیا کہے گی وہ آدمی فلاں علاقے سے آ گیا، اس کی مرض لگ گیا۔
حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ مرض نہ کسی کے آنے سے لگتا ہے نہ جانے سے لگتا ہے، اور یہ امراض ایسے ہیں کہ ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ کسی کو لگ جائیں۔ اگرچہ امراض دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر تعدی نہیں ہوتی، وہ اندر کے امراض ہوتے ہیں، وہ باہر نہیں نکلتے، اور بعض ایسے وائرس ہوتے ہیں کہ جو باہر نکلتے ہیں۔ یہ ایک سچی بات ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو وائرس نکلتا ہے کیا ہر ایک کو لگ جاتا ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو لگتا ہے، اور جس کو اللہ نہیں چاہتا نہیں لگتا۔ آپ دیکھیے یہ چلا کہاں سے؟ چائنا سے، اور کہاں کہاں پہنچ گیا؟ چائنا کہاں، اور اس کے بعد لندن اور امریکہ اور کینیڈا، نہ جانے کہاں کہاں، سب سے بڑھ کر آسٹریلیا، اور اس کے علاوہ کتنے ملک ہیں جو مصیبت میں مبتلا ہو گئے، اور جو قریبی ملک ہیں بالکل وہاں کچھ نہیں ہوا، وہاں چند آدمی آج مبتلا ہیں اس میں۔ اسی طرح یہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی آ گیا، کسی کو لگا کسی کو نہیں لگا۔ تو یہ تو سمجھ لینے کی بات ہے کہ یہ جو چھوت چھات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور جو وائرس ہوتا ہے یہ یقیناً متعدی ہوتا ہے، لگ سکتا ہے، لیکن اسی کو لگتا ہے جس کو اللہ چاہے، اور جس کو اللہ نہ چاہے وہ 50 مریضوں کے بیچ میں رہے گا اور وہ محفوظ رہے گا، اور جس کو اللہ چاہے گا وہ 100 میل دور ہوگا، اللہ ہوا کو حکم دے گا وہ مرض جائے گا اور اس کو لگ جائے گا۔ تو ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ بیکار کی باتیں کہ یہ ہاتھ مصافحہ کریں گے تو لگ جائے گا، فلاں ہوگا لگ جائے گا، ٹھیک ہے احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ دھویا جائے، ضرور دھویا جائے، ہاتھ صاف ستھرے رکھے جائیں۔ میں تو کہتا ہوں آپ 5 وقت اہتمام کے ساتھ وضو کریں، انگلیوں کا خلال کریں، ناک میں پانی ڈالیں۔ حدیث میں حکم ہے 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے، کوئی ناک میں پانی صحیح نہیں ڈالتا، اور یہ حکم ہے کہ 3 مرتبہ ناک چھنتی جائے، کوئی ناک نہیں چھنکتا۔ کھٹ 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 پانی ڈالا، پانی گیا بھی نہیں گیا، اس کے بعد وضو ہو گیا۔ یہ ساری خرابیاں تو ہم اپنے ہاتھوں سے مول لیتے ہیں۔ صحیح طریقے پر وضو کیا جائے اور صحیح طریقے پر نمازیں ادا کی جائیں، توبہ اور استغفار کیا جائے، اللہ کا فیصلہ ہوگا، کوئی اس میں انشاءاللہ مبتلا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم اپنا عقیدہ خراب کریں گے تو سب بگڑ جائے گا۔ ایک بات یہ کہ احتیاطی تدابیر ضرور کریں، لیکن اس میں غلو کی ضرورت نہیں۔ ملنا ملانا چھوڑ دیا جائے، بیکار کی بات ہے۔ یہاں کون سا مریض آ گیا کہ ہم یہاں احتیاطی تدابیر کریں؟ ٹھیک ہے، صاف ستھرے رہیں، اور یہ وضو کا اہتمام تو انشاءاللہ خود ہی وہاں پر۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، وضو اس لیے نہ کیجیے گا کہ کرونا وائرس نہ ہو، وضو اس لیے کیجیے گا کہ اللہ راضی ہو، وضو اس لیے کیجیے گا کہ اللہ راضی ہو۔ یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارا وضو، یہ ہمارے دینی کام، یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اور ساری طاقتیں اللہ کی، سارے تصرفات اللہ کے، ساری دنیا کے امراض اللہ کے، ان کی دوائیں بھی اللہ کی۔ جب اللہ کو ہم راضی کر لیں گے، اللہ کے فیصلے ہوں گے، نہ مرض ہم کو نقصان پہنچائے گا اور دوائیں ہم کو فائدہ کریں گی۔ اور جب اللہ کی ذات پہ یقین نہیں تو کوئی چیز بھی ہمیں کہاں سے نقصان پہنچا دے اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ تو اس لیے ہم فائدہ تو گھاٹے میں ملتا ہے، ہم وضو کریں گے، یہ اور فوائد ہیں، بہت سے فوائد ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ کی نیت میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ ہمارے دادا مرحوم فرماتے تھے، کوئی آ کر کہتا تھا نماز کا یہ فائدہ ہے، ایسی صحت بنتی ہے، اور وضو کا یہ فائدہ ہے، کہتے ہیں میاں زبان بند رکھو، خاموش رہو، جب یہ باتیں بتا دو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے تو ہماری نیت ودھری جائے گی۔ نماز اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی ورزش کر رہے ہوں، اور وضو اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی مرض سے بچیں، وضو بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، تاکہ اللہ راضی ہو، باقی کام تو ہمیں گھاٹے میں مل جائیں گے۔ تو وضو کا اہتمام کریں، اس لیے کریں کہ اللہ راضی ہو، اور نمازوں کا اہتمام کریں، اور وضو پوری سنت کے مطابق ہو۔ ناک چھن کے، ناک میں پانی ایسا ڈالیں کہ اندر تک جائے، 3 مرتبہ ڈالیں، اور 3 مرتبہ ناک چھن کے اچھی طرح سے ہاتھ دھوئیں۔ اور پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صابن سے ہاتھ دھو لیں، ٹھیک ہے، آپ 5 مرتبہ وضو کرتے ہو، 5 مرتبہ صابن سے ہاتھ دھو لو، 5 مرتبہ نہیں کرتے ہو تو کم سے کم 2-3 دفعہ کر لو۔ ہمیں یہ بھی تو حکم ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو، کھانے سے پہلے گٹوں تک اچھی طرح ہاتھ دھو لیا جائے، اور کھانے کے بعد صابن سے ہاتھ دھو لیا جائے۔ بہت اچھی بات، ہم کو حکم ہے استنجا کر کے آؤ تو مٹی پر رگڑ کے ہاتھ دھو۔ اب مٹی کہاں ملے گی تمہیں؟ ٹائل لگا دیے ہر جگہ، صابن تو موجود ہے، تو استنجا کر کے آئیے، صابن سے ہاتھ دھوئیے، سنت سمجھ کر دھوئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ استنجا کرنے کے بعد مٹی سے ہاتھ دھوتے تھے۔ اب مٹی ہمارے پاس نہیں، صابن اس کا بدل ہے، آپ صابن سے ہاتھ دھو لیجئے۔ جو یہ سارے اہتمام کرے گا اس کو کون سا وائرس لگے گا؟ تو میرے بھائیو، ایک تو یہ، لیکن یہ سارے اہتمام کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سے سب سے بڑی بات یہ کہ یہ وبائیں جو آتی ہیں، مصیبتیں جو آتی ہیں، ہماری بدعمالیوں سے آتی ہیں، گناہوں کی کثرت سے آتی ہیں۔ ہم سب خوب استغفار کریں، سب لوگ طے کر لیں، کم از کم سارے کے سارے 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں گے
استغفراللہ کے معنی کیا ہیں؟ اے اللہ ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، ہمارے گناہ جتنے معاف ہوں گے انشاءاللہ یہ سارے وبائیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے استغفار کا خوب اہتمام کریں اور یہ بھی نیت کر لیا کریں، یا اللہ میرے بھی گناہ معاف کر دے، اور یا اللہ تیرے ماننے والے ایمان والے جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ ہم ان کی طرف سے بھی استغفار کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کو بھی معاف کر دے، ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو اچھی زندگی عطا کر دے، نیکی کی توفیق عطا فرما، ایمان والی ان کو زندگی عطا کر دے۔ یہ بھی ہم دعا کریں استغفار میں اس کا خیال بھی کر لیں کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور اپنے نبی کی امت کو بھی معاف کر دے، یہ سب مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ یہ آپ انشاءاللہ اہتمام کریں گے، اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے گا، ایمان والوں کی بھی حفاظت کرے گا، اور عالم انسانیت کی بھی حفاظت کرے گا۔ وہ تو اللہ کا عذاب ہے، کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ کسی خاص کو بھی عذاب بھیج دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے کہ عذاب جب آتا ہے تو سب کے سب پیسے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک لشکر چلے گا بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے، جو لشکر چلے گا، سفر جب شروع ہوگا اس میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہوں گے، تو اپنے سفر کی نیت سے چل رہے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جب عذاب آئے گا تو دھسائے تو سب جائیں گے، لیکن جو اچھے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی بنیاد پر نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا، نیت کے مطابق اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں نہیں ڈالے گا۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عذاب جو آتا ہے تو دنیا میں سب مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کیوں مبتلا ہوتے ہیں، یہ حدیث میں بعض جگہ فرمایا گیا ہے، اس لیے مبتلا ہوتے ہیں کہ جب بروں کے ساتھ آدمی رہے گا اور ان کو برائی سے نہیں روکے گا اور برائی کے نتیجے میں عذاب آئے گا تو برے بھی جائیں گے اچھے بھی جائیں گے۔ ہمیں ان کو برائی سے روکنا چاہیے، ہمیں اپنی بات ان کے سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ سمجھنا ہمیں کیا لینا دینا، بھاڑ میں جائیں، ارے بھاڑ میں کیا جائیں بھائی، سب ہمارے بھائی بند ہیں، ایمان والے۔ حدیث قرآن مجید میں کہ سب ایمان والے بھائی ہیں، تو ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ سماج سے برائیوں کو دور کیا جائے، بے حیائیوں کو دور کیا جائے۔ انشاءاللہ جب سماج اچھا بنے گا اللہ کی رحمتیں آئیں گی، وبائیں بھی جائیں گی، مصیبتیں بھی جائیں گی، بیماریاں بھی ختم ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انشاءاللہ ہم سب مستحق ہوں گے۔ تو بھائیو دوستو، یہ چند ضروری باتیں تھیں، مجھے یہ بات بتائی گئی کہ یہاں پروگرام پہلے سے طے تھا، تو میں نے اس مناسبت سے ہی چند باتیں عرض کر دیں کہ جو وائرس چل رہا ہے اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس مصیبت سے سب کو نجات دے اور سب کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے خوب استغفار کریں۔ جتنا استغفار کریں گے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے وہ عذاب توبہ سے ٹلتا ہے، وہ عذاب توبہ سے ٹلتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ دعوت دیتے رہے، لوگ نہیں مانے تو انہوں نے بد دعا کی، عذاب آنے لگا۔ حضرت یونس تو وہاں سے چلے گئے، لیکن عذاب آنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کے اندر نظامت ڈال دی۔ وہ پوری قوم جس کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب تھی، سب کے سب نکل آئے اور اس قدر روئے، اس قدر گڑائے، اس قدر نادم ہوئے کہ اللہ نے عذاب واپس کر دیا، اللہ نے عذاب واپس کر دیا۔ تو بھائیو اس کے لیے مسجدوں میں جمع ہونا اور خوب رو کے دعائیں کرنا، اپنے گھروں میں دعائیں کرنا اور اپنے گناہوں سے اللہ کی معافی مانگنا اور ساری امت کے لیے معافی کی درخواست اللہ سے کرنا اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یہ اس وقت کی بڑی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسائل دور ہوں گے۔ یہ اصل کرنے کا کام ہے۔ یہ جو ماسک خریدنا اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے تدبیر کے طور پر، لیکن ان کی وہ قیمت نہیں ہے جو قیمت ہماری استغفار کی ہے۔ ایک استغفار 1000 ماسک پر بھاری ہے۔ استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ مصیبت دور کرے گا۔ باقی احتیاطی تدابیر سے کوئی منع نہیں کرتا، آپ ضرور کریں، جس کو جی چاہے کریں، لیکن یہ سمجھنا کہ مصیبت آ ہی جائے گی، ارے مصیبت تو اپنے اعمال سے ہم بلاتے ہیں۔ اعمال ہم اچھے کر لیں گے، توبہ کریں گے، اللہ ہے جو مصیبت دور کرتا ہے، اللہ ہے جو مصیبت دور کرتا ہے۔ 1000 ماسک لگانے کے بعد بھی مصیبت آتی ہے۔ آپ غور کیجیے، حیرت ہوتی ہے، یہ ترقی یافتہ ملک ہیں، یہ سارے ترقی یافتہ ملک۔ اٹلی کیا ہے، وہاں تو عیسائیوں کا روم ہے، وہاں پاپا روم وہاں رہتے ہیں اور ویٹیکن سٹی وہاں پر ہے، اور سب سے اس وقت ترقی یافتہ دنیا میں جو قوم ہے وہ عیسائیوں کی ہے۔ کیا تدبیر انہوں نے، کون سی تدبیر ہے جو نہیں چھوڑی، ساری تدابیر کر لی۔ ابھی ایک بیان اس کا آیا کہ دنیا کے اعتبار سے ہم نے ساری تدبیریں کر لی، اب کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے، اب تو اوپر والے کا بس اس کے کرم کا انتظار ہے، وہ فیصلہ کر دے تو پھر معاملہ آسان۔ آج وہ لوگ ایسا بول رہے ہیں کہ جن کے پاس ایمان نہیں تھا۔ میرے بھائیو، یہ ہمیں سبق دینے والی باتیں ہیں، تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ تدابیر ٹھیک ہے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن تدبیر جن کے پاس 1000 تدبیریں ہیں، 1000 وسائل ہیں، وہ مبتلا ہو رہے ہیں۔
ہم کون سی تدبیر سے اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ اصل جس چیز سے ہم بچ سکتے ہیں وہ گناہوں سے توبہ ہے، اللہ سے معافی ہے، اور یہ عزم ہے کہ ہم انشاءاللہ اہتمام سے وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اچھائیوں کا عام کریں گے، برائیوں کو انشاءاللہ ہم دور کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے۔ یہ انشاءاللہ اگر ہم نے کر لیا، سارے مصائب کا یہ حل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری نصرت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری مدد بھی فرمائے گا۔ مسجدوں کو آباد کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور خوب اللہ سے توبہ کریں، تنہائی میں بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ یہ ذریعہ بن جائے گا ہماری اس توبہ سے، اللہ سے اس تعلق سے۔ کیا بعید ہے اللہ ہمارے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور پورے شہر کی حفاظت فرمائے، پورے ملک کی حفاظت فرمائے، اور کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے وبائیں ٹال دے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی اللہ توفیق دے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔